کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور بہت ہی جلد نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان ہمارے درمیان موجود ہوگی۔ آج اس بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ آیا شعبان المعظم کا ذکر اور اس کی فضیلت اور اس کی اصل احادیث مبارکہ میں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ شب براءت اکثر جگہوں پر منائی جاتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ احادیث مبارکہ میں اس کی اصل موجود ہے یا نہیں، اس کی فضیلت موجود ہے یا نہیں؟ تو آج اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب براءت کے ذکر کو، اس کی فضیلت کو اور اس کی اصل کو بیان کیا جائے گا۔ کوشش ہوگی کہ آج ہی کی ریکارڈنگ میں اس ٹاپک کو کور کر لیا جائے، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں شعبان کی حقیقت مزید بھیجی جائے گی۔ تو جو سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کرنا چاہوں گی وہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف سیاہ ستہ کی معتبر کتب میں سے ایک کتاب ہے، اور امام ترمذی نے اپنی اس کتاب میں ایک پورا باب قائم کیا ہے اور اپنی سند کے ساتھ حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر بھی بتاتی چلوں کہ اگر کوئی سرچ کرنا چاہے اس حدیث مبارکہ کو تو بآسانی گوگل پر یہ حدیث مبارکہ مل سکتی ہے کہ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 739۔ اگر گوگل پر سرچ کرنا چاہیں تو اس طرح لکھ سکتے ہیں ترمذی شریف حدیث 739۔ حدیث مبارکہ پڑھ رہی ہوں۔ عن عروۃ عن عائشہ قالت، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر میں نہیں پایا، بستر میں موجود نہیں پایا۔ فخرجت، تو میں نکلی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آرام گاہ میں نہیں پایا تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ فإذا هو بالبقیع، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع یعنی بقیع کے میدان میں تشریف فرماتے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکنتی تخافین ان یحف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ قلت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، میں نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات میں آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، اور بنو قلب کی بکریوں کے بال کی مقدار سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب شعبان میں جو نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، جو شب براءت ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی معمول رہتا ہے کہ وہ قبرستان جاتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش و استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اس فعل کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات، اور وہ کون سی رات تھی؟ وہ نصف شعبان ہی کی رات تھی، آپ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسی رات ہو، خصوصی رات ہو جس کی بہت زیادہ فضیلت ہو، اس میں اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے کہ انہیں ہم سے انسیت محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا، اس حدیث مبارکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری بات ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام گاہ میں نہیں پایا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ گمان آیا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، کیونکہ اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آگے سے فرمایا کیا
تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کی دین سے کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا، نہیں، اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور جو بھی فعل فرماتے ہیں، جو بھی قول فرماتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے فرماتے ہیں۔ تیسری یہ بات کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کو آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو تہجد کے وقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، لیکن نصف شعبان کی کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم، خصوصی مغفرت، خصوصی رحمت اور خصوصی برکت کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، کہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جن کے پاس بہت زیادہ مقدار اور بہت زیادہ تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بکریوں کی تعداد نہیں بلکہ ان بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ نصف شعبان شب برأت کی فضیلت کو خوب بیان کرتی ہے، اسی وجہ سے اس رات کو شب برأت کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں سے براءت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔